اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے کبھی سمپسن کارٹون دیکھے ہوں تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ اس کارٹون سیریز نے کئی بار حیرت انگیز طور پر مستقبل کی پیشگوئیاں کی ہیں جو کہ حقیقت میں بدل چکی ہیں، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت ہو، اسمارٹ فون کی ایجاد ہو یا پھر عالمی سیاست میں ہونے والے بڑے موڑ۔ دی سمپسن کارٹون نے کئی اہم واقعات کو برسوں پہلے دکھا دیا تھا۔ ایک ایسا ہی واقعہ مونکی پاکس کی وبا سے متعلق ہے جس کی پیشگوئی سمپسن نے اپنی ایک ایپیسوڈ میں کی تھی اور آج ہم اس پیشگوئی کو حقیقت بنتے دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، کئی سال پہلے دی سمپسن کارٹون کی ایک ایپیسوڈ میں ایک پراسرار وائرس کو دکھایا گیا تھا جو کہ بندروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے اور تیزی سے عالمی وبا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس وقت یہ ایک فکشنل اور مزاحیہ سین لگتا تھا، لیکن آج ہم مونکی پاکس کی حقیقت دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پیشگوئی کتنی حیران کن اور درست تھی۔ اس ایپیسوڈ میں بندروں سے انسانوں میں جو وائرس کی منتقلی دکھائی گئی وہ آج کے حالات کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، مونکی پاکس ایک بڑا ہی خطرناک وائرس ہے جو کہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ وائرس خاص طور پر جنگلی جانوروں جیسے چوہوں اور بندروں میں پایا جاتا ہے اور انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اس وائرس کی پہلی شناخت سن 1958 میں کی گئی جب سائنسدانوں کو بندروں میں اس بیماری کے آثار نظر آئے۔ مونکی پاکس کے مریضوں کو ابتدائی طور پر نزلہ، بخار اور جلد پر چھالے نظر آتے ہیں۔ یہ وائرس بنیادی طور پر سانس کے ذریعے پھیلتا ہے اور متاثرہ شخص کے قریبی رابطے سے دوسرے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ امریکی ادارہ صحت نے بھی کہا ہے کہ مونکی پاکس کا کوئی علاج فی الحال نہیں ہے، لیکن چیچک کی ویکسین اس وائرس کے خلاف کچھ تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں مونکی پاکس پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر قومی ادارہ صحت کے حکام نے ملک بھر کے ہسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جلد از جلد اس وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کریں ورنہ ہمیں بڑے جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قومی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ مونکی پاکس کا مرض متاثرہ شخص، جانور یا ایسے مواد جس میں مونکی پاکس کے جراثیم ہو کو چھونے سے لاحق ہوتا ہے۔ ان کے مطابق یہ وائرس جسم میں کٹی ہوئی جلد، سانس کے راستے، آنکھ، ناک اور کان کے راستے سے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور متاثرہ انسان سے دوسرے انسان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ ماہرین صحت کا مزید کہنا ہے کہ اس مرض میں بخار کے پہلے دن سے تیسرے دن کے دوران خارش شروع ہوتی ہے اور چہرے پر شروع ہونے والی خارش بدن پر پھیل جاتی ہے اور پھر معاملہ خراب سے خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ قابل تشویش بات یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی لیبارٹری میں مونکی پاکس وائرس ٹیسٹ سہولت موجود نہیں ہے اور ابھی تک مختلف حکومتی وفد بھی اس ٹیسٹ کی کٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سینٹرل فار ڈیزیز کنٹرول نے بتایا کہ وائرس سیمپل ملک سے باہر بھجوائے جا سکتے ہیں کیونکہ اس وائرس کو ٹیسٹ کرنے کی سہولت فی الحال پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ 12 ملکوں میں مونکی پاکس کے تقریباً 100 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے اور دیگر ملکوں میں بھی اس کے پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ اب تک جن ملکوں میں مونکی پاکس کے کیسز ملے ہیں ان میں آسٹریلیا، بیلجیم، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈ، پرتگال، اسپین، سویڈن، برطانیہ، امریکہ اور پاکستان شامل ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ کوئی پہلی وبا نہیں جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئی ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی طاعون جیسی بھیانک وبا چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہوئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ طاعون کا مرض ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ بیکٹیریا چوہوں کے خون میں پایا جاتا ہے اور جب پسو چوہے کے بال میں جگہ بناتے ہیں تو وہاں یہ بیکٹیریا پسوؤں میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اگر یہ پسو کسی انسان کو کاٹ لے تو یہ بیکٹیریا خون میں شامل ہو کر طاعون کا مرض بناتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ وبا اس قدر پھیلی کہ جب جارجیا اور قازقستان سے نکلنے والے بحری جہازوں میں ان چوہوں کی بھرمار ہو گئی تھی اور یہ جہاز جب یورپ کے ساحلوں پر پہنچے تو جہازوں کا آدھے سے زیادہ عملہ مر چکا تھا۔ زندہ بچنے والوں میں بھی سبھی طاعون کے مریض تھے۔ یہاں سے طاعون کی وبا پورے یورپ میں پھیل گئی۔ انگلینڈ، آئرلینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، رومانیہ، یوکرائن اور پولینڈ سے لے کر چھوٹے چھوٹے یورپی قصبے بھی طاعون کا شکار ہو گئے۔ فرانس کے شہر پیرس میں 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اسی طرح اٹلی کے شہر فلورنس کی آبادی 1,20,000 سے کم ہو کر صرف 50,000 رہ گئی۔ یہ بیماری تنزانیہ، لیبیا، مصر کے ساحلی علاقوں میں بھی پھیلی۔ اسی طرح ترکی، شام، ایران اور عراق بھی اس کی لپیٹ میں آئے، یہاں تک کہ سن 1349 میں مکہ المکرمہ میں بھی طاعون کے کئی کیسز سامنے آئے۔ اس بیماری نے مشرق وسطی، یورپ، چین اور متحدہ ہندوستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سن 1346 سے 1353 تک صرف 7 سال کے اندر
दुनिया की आधी आबादी इस बीमारी का शिकार हो गई और 10 करोड़ से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जबकि इस वबा से मरने वालों की इतनी ज्यादा लाशें थीं कि दफनाने वाला कोई नहीं था। लिहाजा फिर सैकड़ों अफराद को इज्तिमाई कब्रों में दफनाया गया, जबकि अक्सरियत को कब्र भी नसीब न हो सकी। इंसानी तारीख में किसी भी बीमारी से मरने वालों की ये सबसे बड़ी तादाद थी। यही वजह है कि तारीख में इस वबा को ब्लैक डेथ यानी काली मौत के नाम से याद किया जाता है। नाजरीन, इसी तरह जीका वायरस भी एक ऐसी वबा है जो मच्छरों से इंसानों में फैलती है और फिर ये तबाही मचा के रख देती है। ये वायरस पहली बार सन 2015 में मंजरे आम पर आया था, लेकिन अब साइंसदानों ने खबरदार किया है कि जीका वायरस किसी भी वक्त एक नई आलमी वबा का रूप इख्तियार कर सकता है, क्योंकि नई तहकीक में इंकिशाफ हुआ है कि इसमें होने वाली सिर्फ एक तब्दीली एक बड़ी वबा को जन्म दे सकती है। मच्छरों के जरिए फैलने वाला ये वायरस फिलहाल बालगों में हल्की बीमारी का सबब बनता है, लेकिन माँ के पेट में मौजूद बच्चों पर इसका असर तबाहकुन हो सकता है और इससे दिमागी नुकसान और पैदाइशी तौर पर फॉल्ट पैदा होते हैं। जबकि माहिरीन के मुताबिक ये वायरस डेंगू वायरस जैसा ही है, खास तौर पर नौजैदा बच्चों में माइक्रोसेफली यानी एक शदीद तौर पर कम साइज का सर पैदा करने के लिए मशहूर है। साइंसदानों ने मुतरबे किया है कि वायरस का एक नया तनाव इन आबादियों में एंटीबॉडीज को बढ़ा देगा, जहां इन्फेक्शन की पिछली लहर जिसने इज्तिमाई मुदाफियत को जन्म दिया था, जिससे सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक सन 2015 और 16 में अमेरिका में जीका वायरस के धमाका खेज फैलाव के बाद से रोजाना हजारों लोग इस बीमारी में मुब्तला हो रहे थे, जबकि सन 2016 में इसके फैलाव के बाद हजारों बच्चे दिमागी नुक्स के साथ पैदा हुए, क्योंकि इनकी माओं को हमल के दौरान जीका वायरस वाले मच्छर ने काट लिया था। इसके बाद से लेकर अब तक वायरोलॉजिस्ट एक ऐसी वैक्सीन तैयार करने पर काम कर रहे हैं जो कि हामला खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, लेकिन अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल सका। माहिरीन के मुताबिक अक्सर जीका वायरस अलामत के बगैर होता है और जिन मरीजों में ये अलामत होती हैं इनको आमतौर पर जिल्द पर दाने, बुखार, अजलात या जोड़ों का दर्द और अमूमी बेआरामी का सामना रहता है। ये अलामत अमूमन मोतदल होती हैं और चंद दिनों तक बरकरार रहती हैं। इस वायरस के जिनसी राब्ते के जरिए भी मुंतकिल होने की तस्दीक हो चुकी है। दस्तावेजी रिकॉर्ड में ये बात साबित शुदा है कि मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करने वाले मर्दों के माबैन भी जीका वायरस की जिनसी मुंतकली होती है। यही वजह है कि यूरोपियन ममालिक में इन बीमारी के ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। नाजरीन, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई थी और इन वबाओं ने दुनिया भर में तबाही मचा दी थी, इसलिए इनको आज भी याद रखा जाता है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम आलम को आसमानी और ज़मीनी तमाम आफतों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा भी ईमान फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।